بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ ہماری اپنی ہے یا کسی اور کی امانت؟ کیا واقعی یہ جسم، یہ صحت، یہ وقت سب ہمارا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں میری زندگی، میری مرضی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پیارے دوستو، اصل سچ یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم امانت ہے۔ دوستو، آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ زندگی کو امانت کیوں کہا گیا، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا بتاتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے، اور ہم کس طرح اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ کی امانت سمجھ کر گزار سکتے ہیں۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ سورہ الروم آیت نمبر 40۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ زندگی ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک مرحلہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت وہ چیز ہے جو مالک کسی پر اعتماد کر کے اسے کچھ وقت کے لیے دے۔ اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 2، وقت آنے پر اسے اصل مالک کو واپس کیا جائے۔ اسی طرح اگر زندگی بھی اللہ کی امانت ہے تو ہمیں اسے اس کے حکم کے مطابق گزارنا ہوگا جو کہ اللہ ہی کی امانت ہے۔ مثلاً سوچیں اگر کوئی آپ کے پاس اپنی قیمتی گھڑی امانت رکھوا دے اور آپ اسے توڑ کر ضائع کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ پر ناراض ہوگا۔ ایسے ہی ہماری زندگی اگر ہم اپنی مرضی سے غلط راستوں میں گزاریں تو یہ کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی۔ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ یعنی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی عیش نہیں بلکہ بندگی ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کا مقصد بھول جائیں تو اس کے انجام کیا ہوگا؟ آج کے انسان نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا ہے، فانی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ مال، شہرت، طاقت، یہ سب وقتی ہیں، اصل حقیقت اللہ کی رضا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال ہے، جب خلافت ملی تو کہا، یہ ذمہ داری اللہ کی امانت ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ راتوں کو رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ جسم اللہ کی ملکیت، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ زبان سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا غلط استعمال کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ جیسے کہ اگر ہم حرام چیزیں کھائیں گے، اپنی صحت کو جان بوجھ کر خراب کریں گے، خودکشی کریں گے یا نشہ کریں گے جو لوگ، یہ سب کرنے سے امانت میں خیانت ہوگی۔ مثلاً اگر ایک نوجوان ہے جو پوری رات فضول موبائل اور سوشل میڈیا پر وقت برباد کر دیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں، دماغ اور وقت کی امانت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کی قیمت۔ حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن انسان سے 4 سوال ہوں گے: عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، وغیرہ۔ وقت سونا نہیں بلکہ ہیروں سے قیمتی ہے۔ جوانی کا امتحان۔ جوانی طاقت اور توانائی کا زمانہ ہے۔ اگر اس دور میں اللہ کی عبادت کی جائے تو سب سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنی جوانی قرآن کی تعلیم میں لگا دی اور پورے گاؤں میں روشنی پھیلا دی۔ یہ ہے امانت کا صحیح استعمال۔ مال کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دو۔ مال بھی ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش ہے۔ اختیارات کی ذمہ داری کیا ہے؟ منصب، اقتدار، طاقت سب آزمائش ہیں۔ ان کا غلط استعمال بڑی خیانت ہے۔ ایک حکمران جو رعایا کے حقوق ادا کرتا ہے وہ امانت کا پاسبان ہے، لیکن جو ظلم کرتا ہے وہ خیانت کا مرتکب ہے۔ زندگی امانت ہے تو ایک دن اسے واپس کرنا ہوگا۔ موت دراصل اللہ کے پاس امانت کی واپسی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو لوگ اپنی زندگی نیکی میں گزارتے ہیں وہ
آخری وقت خوشی سے اللہ سے ملتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ہے امانت واپس کرنے کا حسین منظر۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم نے جانا کہ زندگی ہماری نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں اپنی سانسوں، اپنے وقت، اپنے مال، اپنی جوانی اور اپنے جسم کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو جنت ہمارا انعام ہے، اگر خیانت کی تو سخت جواب دہی ہوگی۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں گے، اپنی جوانی کو عبادت اور نیکی میں لگائیں گے اور اپنی آخرت کو بہترین بنائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی اس امانت کی حفاظت کی توفیق دے، آمین۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک پوچھے گا، میں نے تمہیں زندگی دی، تم نے کہاں گزاری؟ میں نے تمہیں جوانی دی، تم نے کس راستے میں لگائی؟ میں نے تمہیں مال دیا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں علم دیا، تم نے اسے کہاں استعمال کیا؟ اس وقت ہماری زبان گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں اور کان گواہی دیں گے۔ کاش اس دن ہم یہ نہ کہیں، یا اللہ ہم نے امانت میں خیانت کی۔ یاد رکھو، زندگی کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا کی شہرت، دولت، طاقت سب ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی رضا باقی رہے گی۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں، فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے مطابق گزار رہے ہیں۔ کاش ہماری زندگی، کاش ہماری موت، کاش ہمارا ہر لمحہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ کاش جب ہماری روح قبض کی جائے تو فرشتے ہم سے یہ کہیں، اے مطمئن جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ سورۃ الفجر۔ اللہ ہم سب کو اپنی اس عظیم امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ شاید آپ کی وجہ سے کوئی اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کر بدل لے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔